اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہماری ویڈیو کا آج بہت ہی اہم ٹاپک ہے کہ کیا تراویح کے بغیر ہمارا روزہ ادا ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اس ویڈیو میں آپ کو تراویح کے کچھ مسائل بتاؤں گی اور یہ بتاؤں گی کہ کیا تراویح کے بغیر ہمارا روزہ ادا ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا۔ اس بارے میں مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی، تو شروع سے لے کر آخر تک ہماری ویڈیو کو دیکھیے گا اور بے شمار آپ کو علم دین حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ تو پہلے میں آپ کو تراویح کے بارے میں کچھ مسائل بتاتی چلوں کہ تراویح جو ہے ہر عاقل و بالغ اسلامی بہن اور اسلامی بھائی کے لیے سنت موقدہ ہے۔ اس کا ترک کرنا کیا ہے، جائز نہیں ہے۔ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں 20 رکعتیں ہی پڑھی جاتی تھی۔ تراویح کا وقت عشاء کی فرض پڑھنے کے بعد سے صبح صادق تک ہے۔ عشاء کے فرض ادا کرنے سے پہلے اگر پڑھ لی تو نہ ہوگی۔ عشاء کے فرض وتر کے بعد بھی تراویح پڑھی جا سکتی ہے، یعنی عشاء کے ہم نے فرض پڑھ لی اور وتر پڑھ لی ہے تو اس کے بعد ہم تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ بعض اوقات مستحب یہ ہے کہ تراویح میں تہائی رات تک تاخیر کریں، اگر آدھی رات کے بعد پڑھیں تب بھی کراہت نہیں ہے۔ اگر ہماری تراویح رہ جاتی ہے ایک دن یا 2 دن تو ہمیں سنت موقدہ کا جو ثواب وہ نہیں ملے گا، لیکن اس کی قضا بھی نہیں ہوگی۔ تراویح اگر ہماری رہ جاتی ہے تو اس کی قضا نہیں ہوتی۔ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں اور یہ سب 2 سلام کے ساتھ ادا کی جاتی ہیں۔ جو 20 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ بھی ادا ہو جاتی ہیں لیکن یہ مکروہ ہے۔ تو اب میں آپ کو جو بتاتی ہوں کہ کیا تراویح کے بغیر ہمارا روزہ ہو جاتا ہے یا نہیں، اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی ہوں۔ روزہ جو ہے ایک فرض عبادت ہے اور تراویح سنت موقدہ ہے۔ اگر کوئی تراویح یعنی سنت موقدہ چھوڑ دیتا ہے، سنت موقدہ کو بغیر کسی شرعی عذر کے ترک کرنا اور اس کی عادت بنا لینا گناہ سے خالی نہیں ہے، ایسا شخص گناہ گار ہوتا ہے۔ سنت موقدہ کو ادا کرنا چاہیے، یعنی نماز تراویح بھی پڑھنی چاہیے۔ اور رمضان المبارک کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 تحفے عطا کیے ہیں، ایک روزہ اور دوسرا رات کا قیام یعنی تراویح۔ نماز تراویح ہمیں ادا کرنی چاہیے کہ یہ سنت موقدہ ہے اور روزہ فرض ہے۔ اگر روزہ کو چھوڑ دیں گے تو روزہ کی قضا ہوگی، جبکہ تراویح کو اگر ہم چھوڑ دیں گے یا چھوڑیں گے تو اس کی قضا نہیں ہوگی۔ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے اور تراویح نہیں پڑھتا تو اس کے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ روزہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک الگ عبادت ہے اور تراویح ایک الگ عبادت ہے، لیکن دونوں ہی رمضان المبارک کے مہینے میں ادا ہوتے ہیں۔ دونوں کے درمیان میں آیا یہ مماثلت ضرور ہے کہ دونوں رمضان کی عبادت ہیں، اس کے باوجود دونوں الگ الگ عبادت ہیں۔ اگر کوئی دونوں میں سے ایک عبادت کر رہا ہے اور دوسری نہیں کر رہا تو وہ ایک عبادت کا اجر پائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بیمار ہے تو وہ روزے نہیں رکھ پا رہا، بیماری ایسی ہے کہ جس میں زیادہ پانی پینے کی ضرورت ہوتی ہے، روزہ اس مجبوری سے نہیں رکھ پا رہا، ایسے شخص کو رات کو قیام کر لینا چاہیے، نوافل تراویح وغیرہ پڑھ لینی چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص روزہ رکھ سکتا ہے، نوافل ادا نہیں کر پاتا یا نہیں کر سکتا، مثلاً کہ سفر کے دوران ہے، سفر کی حالت میں ہے، تو اس صورت میں وہ روزہ تو رکھ سکتا ہے لیکن نوافل ادا نہیں کر سکتا کیونکہ وہ سفر میں ہے، تو اس کو روزے کا تو ثواب ملے گا، نوافل کا ثواب نہیں ملے گا۔ اگر ہم قضا روزے رکھ رہے ہیں رمضان کے علاوہ، مطلب ابھی رمضان کے روزے ہمارے جو ہے قضا ہو گئے ہیں تو وہ رمضان کے کسی اور مہینے میں ہم رکھ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ ہماری تراویح پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ تراویح صرف رمضان المبارک کی ہی عبادت ہے۔ تراویح باجماعت بھی پڑھ سکتے ہیں اور الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ خواتین اور مرد دونوں کے لیے ہے، لیکن مردوں کو چاہیے کہ باجماعت ہی تراویح ادا کرنی چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہمارا جو روزہ ہے وہ تراویح نہ پڑھنے سے اس کی حالت میں کوئی فرق نہیں آتا، ہمارا روزہ صحیح طریقے سے ادا ہو جائے گا، البتہ تراویح نہ پڑھنے کا جو گناہ وہ ہمارے ذمہ ہوگا۔ تو لہٰذا رمضان المبارک میں ہمیں تراویح بھی ادا کرنی چاہیے، رات کا قیام بھی کرنا چاہیے اور روزہ بھی رکھنا چاہیے۔